ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم. آج میں آپ کے لیے 5 سوال لے کے آیا ہوں. اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے جانچ سکیں کہ یہ جو سفر ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں, پنجابی میں پینڈا کہتے ہیں, اس میں ہم کامیاب رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے, اس پہ آپ نے غور کرنا. دوسرا سوال یہ ہے, کیا دانشمندی اور مکاری میں کوئی فرق ہے, اور اگر فرق ہے تو کیا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ مقصد حاصل کر لینا ہی بہت ہے کہ جس طریقے سے آپ مقصد حاصل کریں وہ بھی اہم ہے. واہ. اور چوتھا سوال یہ ہے, کیا حرام کی کمائی سے بچے پالنا, ان کو تعلیم دینا, گھر بنانا صحیح ہے؟ کیا حرام کی کمائی اور حلال کی کمائی میں کوئی فرق بھی ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں دوسروں کی رائے کتنی اہمیت رکھتی ہے. یہ 5 سوال ہیں. جی. پہلے سوال کا جواب میں 2 حوالوں سے دوں گا. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے زندگی میں. امام بات کمال آدمی تھے. امام نے فرمایا کہ صدق کے دل سے یہ سوچو, صدق کے دل, صاف دل کر کے, کہ تمہاری کل ملکیت ہے وہ کپڑا جو تمہارے نچلے دھن پہ ہے. اب صدق کے دل سے یہ سوچو کہ تمہاری ذات سے کون ملنے آئے گا. اگر ایک شخص کا نام لے سکو تو سمجھو کہ زندگی رائے گاں نہیں, کامیاب ہے. کہتے ہیں کہ تھانے دار کا گدھا, جسے ہم پنجابی میں کھوتا کہتے ہیں, مر گیا تو پورا گاؤں اسے دفنانے آیا اور افسوس کرنے آیا. لیکن جب تھانے دار مرا تو میت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. بعض اوقات ہم اپنے روب دبدبے میں اتنے محب ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں. ایک امریکی آتھر ہے رالف آلڈو ایمرسن, اس سے بھی پوچھا گیا کہ واٹ از اٹ ٹو ہیو سکسیڈڈ ان لائف, تو اس نے 4-5 باتیں کی. میں انگریزی میں کہوں گا, آپ نے اردو میں کہنا ہے. میں کہہ دوں. انہوں نے کیا, ان لائف ٹو لاف مچ اینڈ آفن, زندگی میں ہنستے رہیں اور اکثر ہنستے رہیں. ٹو ون دی افیکشن آف چلڈرن, بچوں کی محبت, شفقت جو ہے وہ حاصل کریں, یعنی بچوں کی توجہ حاصل کریں. اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. ہاں, جب بچے پہچان جاتے ہیں. ٹو سروائیو دی ڈس لائلٹی اینڈ بیٹریل آف فالس فرینڈس, جھوٹے دوستوں کے دھوکوں کے بعد بھی زندہ رہنا. ٹو ون دی اپریسیشن آف آنےسٹ کرٹکس, سچے نقاد سے تعریف کروا لینا. ٹو لیو دا ورلڈ اے لٹل بٹ بیٹر, جس حالت میں دنیا آپ کو ملی اس سے بہتر حالت میں دنیا چھوڑنا. اس لیے دوسروں کی رائے کے بارے میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک شخص جعلی ادویات بناتا ہے, لیکن پورا محلہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے. اس کو پتا ہے میں کیا کام کر رہا ہوں. اس لیے لوگوں کی رائے اپنے بارے میں, بالخصوص اگر وہ جھوٹ پہ مبنی ہو, تو اس پہ اتنا اظہار نہیں کرنا چاہیے. میرے مہمان جس روپ میں بیٹھے ہیں وہ ایک سیاسی پارٹی کے کو چیئرمین ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت دیر جیل میں رہے, اور صاحب حر کا خطاب انہیں مجید نظامی صاحب نے دیا. آج کل ملک سے باہر ہیں, بڑی ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں. کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب, تھینک یو سر, آپ تشریف لائے ہیں. بخاری صاحب, وقت کی بات ہے. اچھا, یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ یہاں پر تھے. جی جی. اور ہم وہاں پر تھے. جی مجھے یاد ہے. میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ ہمیں کچھ ٹائم دیں. جی میں. اور آج آپ نے ہمیں فون نہیں کیا. نہیں ہم نے, اور میں خود ہی آیا دیوار ٹپ کے. یہ کون سا طریقہ جی تواڈے نال رہت ہوئی ہے سر, تسی کندھ ٹپ کے آ گئے. لکی دے بیچارہ گٹر دے پے پرلوں آیا جی. آصف بھائی یہ فرمائیں کہ آپ ملک سے پھر بھاگ گئے ہیں علاج کرانے کے لیے کہ ویسے ڈر کے مارے؟ مجھے کیا تکلیف مجھے بتائیں گے, مجھے ویگن وجی ہے, میرا ہاتھ دروازے میں آ گیا ہے. کون سا علاج, مطلب کیا علاج؟ میں بتاتا ہوں. جب آپ جیل میں تھے
اور آپ کافی سال جیل میں رہے تو آپ کمر کی درد کی شکایت لے کے چھڑی پکڑ کے کبے ہو کے ٹرتے تھے. اچھا وہ آج کل علاج چل رہا ہے اچھا وہ بھی چل رہا ہے. ہاں. اچھا ٹھیک ہے. اس لاٹھی کا. دیکھیے ہمارا ہاتھ تو بخاری صاحب جس پہ پڑتا ہے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ جو آپ کا جیالہ ورکر بددل ہوا ہے جی. اس کے بارے میں کبھی آپ سوچا آپ نے؟ نہیں. اچھا دیکھیے میری بات سنیے. ہاں جیالہ فیصلہ کر چکا ہے ہاں. کہ ووٹ پیپلز پارٹی کو اور کھال عمران خان کو. اچھا ٹھیک ہے. ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੋਟ ਵੀ ਤੇ ਖੱਲਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਈ ਜੇ. آپ سمجھے نہیں بچے. جیالہ کسی کی بات نہیں سنتا. جیالے کی کمٹمنٹ شہید بھٹو کے ساتھ ہے. اچھا اچھا. جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام تو رہے گا میرا بھی رہے گا. ظاہر ہے میرا بھی ایک رول ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر عاصم کراچی میں پکڑے گئے, وہ آپ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں. قاسم ضیاء لاہور سے پکڑے گئے. خبر گرم ہے کہ اور بھی آپ کے منسٹرز جنہوں نے رشوت لی, کرپشن کی, وہ بھی پکڑے گئے. آپ کو کوئی فکر ہے کہ آپ تک بھی ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے فکر مجھے ایک آدمی کے پکڑے جانے پر ہو سکتی ہے. جی وہ کون؟ فریال. فریال. ادی فریال. فریال گوہر کے فریال تالپور؟ فریال گوہر. فریال واقعی میں فریال گوہر کی بات کہہ رہا تھا. آپ بہت کھچل ہو گئے, بہت چلاک ہو گئے ماشاء اللہ. آج تو بلیک اینڈ وائٹ کا کمبینیشن آپ نے پہنا ہوا. اچھا لگ رہا ہوں. باقاعدہ اظہار لگ رہا ہے. یہ تو اب آپ مذاق کر رہے ہیں نا. دیکھیے پکڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کو مجرم نہیں ہیں, ہم خادم ہیں. ہم نے ملک کی وہ خدمت کی جو آج تک کسی کا پیو بھی نہیں کر سکا. یہ بات صحیح ہے آصف بھائی کہ آپ نے مسلم لیگ نون سے سودے بازی کی ہوئی ہے کہ باری باری کریں گے. پچھلی دفعہ آپ سینٹر میں تھے, اب وہ سینٹر میں ہیں. پنجاب ان کے حوالے, سندھ آپ کے حوالے. نون لیگ سے نہ کرتا تو کیا آسٹریلین ٹیم کے ساتھ میں بات نہیں کرتا؟ مجھے بتائیں گے بخاری صاحب. دیکھیے ہم نے تو اپنی باری لے لی. ٹھیک ہے. اب میاں صاحب اگر ہر تیسری گیند پہ کیچ دے رہے ہیں تو ان کا قصور ہے, لیکن ہماری خواہش یہ پوری ہے کہ وہ اپنی باری پوری کریں. خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے زرداری صاحب پکڑے گئے تو ملک میں جنگ ہو جائے گی. کیوں ہوگی بھائی جنگ؟ وہ جنگ ہی ہوگی اور جنج ہوگی. مجھے یہ آپ کو اتنے اہم ہے, اگر آپ کرپشن میں پکڑے جائیں تو سارا ملک آپ کے پیچھے لگ جائے گا. دیکھیے شہید بھٹو نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. جی اگر مجھے کچھ ہوا ہاں تو ہمالیہ روئے گا. ٹھیک ہے. اور دیکھیے آج تک ہمالیہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے. گرمیوں میں جب پگھلتی ہے برف تو وہ روتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے. دیکھیے شہید ذوالفقار علی یعنی بھٹو یہ جو جو بہت بڑے لیڈر تھے وہ پھانسی لگ گئے. کیا کیا پیپلز پارٹی نے, کیا کیا آپ نے؟ پیپ 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 تو پی اور جی. اچھا ٹھیک. پی پی کے پھاوے ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. لہو کے گھونٹ, جاؤں کے گھوڑا, خون کے آنسو, صبر, وفا کے میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم نے کیا کچھ نہیں پیا. محترمہ شہید ہوئی 27 دسمبر کو. آپ نے 40 دن بھی نہیں انتظار کیا اور دانت نکال کے کر کے آپ پارٹی کے کو چیئرمین بن گئے. آپ کو افسوس نہیں ہے ان کے جانے کا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ایک سوال آپ سے. آج تک کوئی اینکر دیکھا جو یوں کر رہا؟ اینکر کی بات کر رہا ہوں. کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کر نقل اتار رہا آپ اور چلو حضرات, میرے مہمان بڑے گرم ہیں اور بڑے اچھے جواب دے رہے ہیں, لیکن مجھے اشارہ ہوا ایک چھوٹی سی بریک لینی. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. میرے مہمان بڑی فارم میں ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ساری اپنی بتیسی ہمیں دکھا رہے ہیں. یہ جب بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں دیکھو میں نہ کھپے کہہ دوں گا, میں سندھ کارڈ کھیلوں گا. یہ سندھ کارڈ کیا ہے جو ہر دفعہ آپ, یہ کون سا تاش کا پتہ ہے جو آپ کھیلنا چاہتے ہیں؟ ادھر تم ادھر ہم. وہ اس سے تو بنگلہ دیش بن گیا.
آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے میری بات پوری ہو جانے دیں. نہیں ادھر تم میں یہ کہہ رہا ہوں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے منسوب کیا گیا ہے اور کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننے میں حضور ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ہاتھ ہے. میں نے کب کہا یہ بات رشید باندریوں والے نے کہی؟ کہیے میں نے بات. میں یہ کہہ رہا تھا ادھر تم ادھر ہم مل کر اگر پاکستان کی خدمت کریں تو ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا. یہ ٹچ بہت اچھا. بخاری صاحب ایک بات بتاؤں جی I really hate you. اچھا آپ نے یہ بنایا کہ بلاول ابھی پختہ نہیں ہے, پختہ ہوگا تو اسے سیاست میں, عملی سیاست میں ڈال. کتنی دیر لگے گی اس بچے کو پختہ ہونے میں؟ انہوں دبنا پڑنا جی زمین چ 15 کو سال. بلاول کو بیسکلی جی مٹی کھانے کی عادت ہے. ریئلی؟ جی جی ریئلی میں نے طنز کیا. دیکھیے ہاں بچے کو جوان ہونے میں کتنی ایک دیر لگتی ہے. ہمارا تو پیدائشی جوان ہے یہ جو لکی ہے. یہ تھوڑا بچہ ہے جی؟ نہیں لے پالک ہے. میں جب چھوٹا تھا جی تیسری پڑھتا تھا, ہاں میں اس وقت سے بہت بڑا ہوں. میری جتنی فیمیل ٹیچرز تھیں ہاں. وہ کبھی میرے سامنے آپس میں بات نہیں کرتی. کیوں؟ وہ کہتی تھی وہ سن رہے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو آپ کے بچپن کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی 18 شوگر ملیں ہیں. ایک جو مرزا شوگر ملز ان کی تھی وہ بھی آپ نے زبردستی چھین لی ان سے. پاکستان چ لوگوں جنی شوگر ہے انہاں دی شوگر مل دی وجہ کر ہاں وہ ٹینشن چ نے آپ ہیپی نے. بچے ایک بات یاد رکھنا, بچے دسو میں کی کلفی منگ لی تہاڈے کو بچے. یہ کون سی 18 ملیں شوگر میں؟ کیا آپ کی یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی ڈرینگیں ہلی ہوئی ہیں. اچھا اس کی ڈرائنگ وہ آپ کو 18 ملنا تو ہی انہیں گنے کتوں لیندے جو بھائی. ارزان صاحب یہ فرمائیں کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں آپ کی جائیداد نہیں ہے؟ جی ایتھوپیا میں, صومالیہ میں, بھوٹان میں, مالدیپ میں, بنگلہ دیش میں, موگادیشو میں, رشیا میں, چیکوسلاویکیا میں. میرا سوال ایک ہے جناب مرتضی بھٹو سے آپ کے اختلافات کیا تھے؟ میرے گھوڑوں کا مربع کھا جاتا تھا. کیا اختلاف ہونا ہے میرے ساتھ؟ میرا بھائی تھا وہ. جتنے آپ کو دکھ ہے اتنا مجھے بھی دکھ ہے. نیکسٹ کوسچن. آپ کو احساس ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے آپ کو چیئرمین وہ زوال پذیر ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. سندھ میں جو حکومت ہے قائم علی شاہ صاحب کی, بزرگ ہیں, اس پہ اتنے کرپشن کے الزامات ہیں, اتنے کرپشن کے الزامات ہیں کہ اب تو الزام پڑھ کے بھی شرم آتی ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں؟ شرم کیوں آتی ہے؟ قائم علی شاہ صاحب نہا رہے ہیں. شرم کس, اس پہ شرم علی کون سی بات؟ جس پہ کوئی آپ چیز ثابت نہیں کر سکتے آپ اس پہ کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں. کیا Why don't you understand عظمہ بخاری؟ اچھا عظمہ بخاری نہیں بخاری. قائم علی شاہ صاحب کو آپ کب بدل رہے ہیں؟ قائم علی شاہ بنایا نے بدلنی ہے میں. کیا آپ ہی سوال پوچھ کے بور کرتے رہیں گے یا عائشہ بھی کوئی سوال کریں گے؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ موویز کے اتنے شوقین ہیں, اگر آپ کو موقع ملے تو کس ہیروئن کے ساتھ کام کریں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے, میرا دل ہی نہیں کر رہا جواب دینے کا. سر بتائیں نا پلیز. دیکھیے آپ جیسی نارملی اسکولوں میں ٹیچرز ہوتی ہیں جو بچوں کو زہر لگتی ہیں. سر جی اگر برا نہ منائیں تو ہال میں بیٹھے کچھ مہمان بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہیں آج گے. برا نہیں منان گے, آج انہوں نے داڑھی منائی. سر اجازت ہے؟ اجازت کہ آپ طبلہ بجانے لگی ہیں. اجازت اس کر کے مانگ رہے ہیں کہ تہاڈی شکل دا انہاں دا پھپھا ہے. اچھا انہاں دا پھپھا بھی کدو ورگئی ہے. میرا سوال سر جی سے یہ ہے کہ جس طرح کی پیپل پارٹی کی کنڈیشن چل رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اس کو سنبھال پائیں گے یا نہیں؟ تھوڑا سا کرائسس پیپلز پارٹی میں آیا ہے, وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے آیا ہے. اپنے واقعی بھٹو صاحب نہ بناتے پیپلز پارٹی تو کرائسس بھی نہ آتا. سر جی آپ ملک پھرے ہیں, جائیدادیں بھی بہت بنائی ہیں, آپ کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ یہ اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے. ہاں وہ سیدھا کر لو کہ تسی در رولے ہو تے تانوں کیڑا در چنگا لگدا ہے؟ دیکھیے یہی ملک جہاں پہ میں ہوں یہ میرا فیوریٹ ہے. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا, ہم نے بھی اس ملک کو بہت کچھ دیا. تو پھر چھڈ کے کو نٹ گئے ہو تسی؟ میری بات سنیے, NFC ایوارڈ ہم نے, یہ ہمارے دور میں ہوا. 18ویں ترمیم ہمارے دور میں ہوئی. دبنگ 2 ہمارے دور میں آئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کرینہ کپور کی اتنی اچھی فلمیں ساری ہمارے دور میں آئی. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پارٹی کے لیڈرز پکڑے گئے تو آپ کو 90 کی سیاست یاد آ گئی؟ اچھا سوال کیا. ویسے ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کی کیمسٹری میں سپلی کیوں آتی ہے ہر بار؟
اب بچی نو جواب دیو وہ کہہ رہی 90 دی سیاست یاد آ گئی تسی کہو مینوں ہلے نانی بھی یاد آنی سر جی عمران خان نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ پولیٹیشینز کے ویک پوائنٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ کسی حد تک صحیح ہے یہ بات, لیکن جو عمران خان نے میرے بارے میں کہا تھا کسی حد تک وہ بات نہیں ہے, وہ میں نہیں سمجھتا. اور ناشپاتی کے منہ والے مجھ سے میری فیلڈ سے ریلیٹڈ سوال کریں, مجھ سے پوچھیں چلتی بس سے چھلانگ کیسے لگاتے ہیں. سر اچھا چلیں آپ یہ بتا دیں, آپ آج کل نظر تو کہیں آتے نہیں, آج کل کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ میں آج کل اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہوں, میں کتاب لکھ رہا ہوں اپنی زندگی پر, بانگ زرداری. سر اس میں آپ کیا بانگیں دینے والے ہیں؟ میں اس میں زرداری ہوں گا, بانگ آپ دیں گے. یہ فرما دیں کہ ہر وقت یہ مسکرانے کا ڈھب آپ نے کیسے کس نے سکھایا آپ کو؟ باندر سے. میں نے نہیں, تمام انسانوں نے. میں نہیں کہہ رہا, ڈارون اپنی تھیوری میں کہتا ہے پڑھ لو. میں آپ سے عرض کروں اس دفعہ جو مشکلات کا سامنا ہے سیاستدانوں کو, وہ رشوت دینے سے ختم نہیں ہوگا. رشوت دینے سے ختم نہیں ہوگا تو وہ مجھے بتائیں پھر کس سے ختم ہوگا؟ وہ آپ کو رگڑا دے کے ختم ہوگا. آپ اپنا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں, پاکستان میں کہ پاکستان کے باہر؟ جان ایف کینیڈی کہتا تھا یہ مت دیکھیے کہ امریکہ نے آپ کو کیا دیا, یہ دیکھیے آپ نے امریکہ کو. واٹ کین یو ڈو فار امیرکا؟ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ واٹ کین وی ڈو فار امریکہ. بہت اچھا, یہ ہنسی بہت ہے. یہ ایان علی جو بچی بیچاری پکڑی گئی ہے اس کے ڈالر کس کے تھے؟ ڈالر کون دیکھتا ہے, بچی دیکھ رہے تھے. بخاری صاحب. ناظرین میرے مہمان اس پارٹی کے کو چیئرمین کے روپ میں بیٹھے ہیں, لیکن مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک بریک لینی ہے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پروگرام جاری ہے. ایک اس کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ایسی خبر آپ کو سنائی جاتی ہے جو نہ آپ نے پڑھی ہو نہ آپ نے سنی ہو. تو بیٹی آج آپ کس خبر سے شروع کرتی ہیں؟ سر آج کی خبر کا تعلق وکالت کے شعبے سے. اوئے لو سارا خبر گھر دی نکل آئی. وکلاء حضرات کی جتنی کفالت اس ناچیز نے کی ہے اتنی تو ان کی والدہ محترمہ نے بھی نہیں کی. صحیح گل ہے جی, اتنا دھیان تسی اپنے بچیاں دا نہیں رکھیا جنہ وکیلاں دا رکھیا. ویسے میاں صاحب ہونا نال تے تسی وہی کام کیتا ہے نا سر جی, اپنے پیر سڑے نے تے بچے پیراں تھلے لے لے جے. کیا بکواس کر رہی ہے. اگر آپ نے وکلا کی خدمت کی ہے تو انہوں نے بھی آپ کی خدمت کی ہے. یہ بالکل وہی بات ہے, من ترا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو. آہا, مطلب حاجی نال میری لڑائی ہوئی سی, 500 روپے تو انہیں نہیں دیتا, لہذا ہن تو دے. تسی ایک گل دسو سر جی, یہ ملک دی صفائی ہو رہی ہے, جدوں صفائی ہون لگدی تانوں دندل پین لگ پیندی, کی وجہ ہے؟ اور تو مجھے بات کر رہا ہے, اور تجھ جیسے بندے برتھ ڈیز پہ ایک چھوٹے سے کیک پیس کے پیچھے مدے جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ تسی اودے تے بھی ٹیکس لے لیندے سو. ایک قاسم ضیاء ہونا نو سر پہلے تے تسی کدی ہاتھ نہیں ملایا, وہ بیچارے تہاڈے دفتر دے باہر بہ کے سک گئے نے. ہن تسی انج بیان دین دے جویں درباراں تے چاول دئی دے نے. قاسم جی آج سک نہیں گیا, سج گیا ہے. جناب من 1.5 من اور جناب من ندائیہ ہے, طرز تخاطب ہے. اچھا جی, کم عقل انسان. سن لے نا, اگے تو نہ بولی وچ. اور جو ناقابل یقین دولت آپ اکٹھی کر چکے ہیں اس کو خرچ کرنے کا وقت ڈھونڈیں. پاکستان کی طرف اب نہ آئیے, اب پاکستان سے آپ کا اختتام ہو چکا ہے. بلکہ وہ دولت رکھن لئی ہن کوئی نئی جگہ لبو. اور تے اور ڈاکٹر آسم نے 28 بندیاں دے نام لے لے جی, تے تہاڈا تے کئی واری لے لیا انہیں. کون ڈاکٹر آسم؟ اے وہی ہے جناب جڑا کل تک فقرا سی تے اج تہاڈے سر تے کھربپتی ہو گیا جی. میرے سر پہ میرے سر پہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, میرے سر پہ تو جیل لگا ہوا ہے. اچھا بیٹا, خبر ہے کہ خلا کے کیس میں وکیل دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر دونوں طرف سے رقم بٹورتا رہا. خاتون کے بھائیوں نے شوہر اور وکیل کی درگت بنا دی. وکیل کی دھمکیاں. بخاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ تو خود ماشاءاللہ میں خود ماشاءاللہ وکیل ہیں بہت بڑے. یہ آپ ہنستے کیوں نظر؟ نہیں, میں آپ کیا سمجھے, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی دونوں پارٹیوں سے پیسے کڑے. ایسی کالی بیڑے ہیں جو دونوں پارٹیوں سے پیسے پکڑ لیتی ہیں تاکہ ان کی روٹی تو چلتی رہے, اور بیچارہ جو سائل ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا رہے. وکیل صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں, اور شکر ہے کوئی صحیح کیس آیا سر. جہو جہا دا منہ دے کول زیادہ تو زیادہ کیس ہے, ہوندا 6 کھلاں بکرے دیاں چکیاں گئیاں. اچھا انجیکشن لوڈ سن لیا جی بخاری صاحب, کہندا جے میں تانوں دندی وڈ لی نا تے ذہن چ رکھنا 14 انجیکشن می لارڈ. آپ ان کے پاس کیسے آپ نے چنا کہ ساری میری برادری میں سے یہ وکیل آپ نے چنا, کیسے؟
ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਗ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। अदालत में भी इसने बहुत तबाह खाया था मेरा। अच्छा ਉਹ ਬਾਜੀ ਹਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਸੜੇ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣਾ। मैं जबान का बहुत पक्का हूँ। अच्छा ठीक ਰੰਗ है। ਦਾ ਵੀ। अच्छा बेटा, आपने इनके पास गई कि आपने तलाक लेनी है। जी मैं तलाक लेनी अपने बंदे को, मैं उनके नाल रहना नहीं चाहती। क्यों? बंदा आपका कौन सा वाला है? जी मैं मेरे ते इल्जाम है जी। क्यों बेटा, आप क्यों ਇਹ नहीं ਪਿੱਛੇ बता ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ रहे? ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੱਚੇ ਗਰਮੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। नहीं नहीं, आप बताएं, ये बच्ची खुश शक्ल है, आपके साथ क्यों नहीं बसना चाहती? सर मैं वही तो पूछ रहा, इन्हों खुद पूछो तुसी जनाब कि मेरे को की तकलीफ है। मैं दस रही आ तू जी पहले बेटा, दस ले। आप बताओ। मेकअप मैं करना होता, करके आप बैठा होंगे। ये सर देखो देखो, एक मिनट ठहर जाओ, कूड़े दी गड्ड दे ड्राइवर। ये बताएं, आप में कोई कसर है कि आप ये सारा काम करते हैं? नहीं मैं कहना चुल्हे ते पे जी, मेरे च कसर रह गई है। और जो मर्जी हो जाए, सरकार असी अपनी भैन होने दे नाल टोरनी नहीं बस। और ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा बताओ ये शौहर जी, खर्चा नहीं देता जी। शौहर जी ये खर्चा बताओ पहले तो। ये आपका जो लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, ये कोई मर्दाना फेल नहीं है। और कपड़े ही पा लेता मेरे। जनानियों वाले एक्चुअली बात दरअसल ये है, ये इनका 65 मामला है। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? बोल वकील, बोल अंग्रेजी, अल्लाह ते देख रहे हैं ना। वकील साहब, मेरी बिरादरी, ये बताएं कि ये जो आप पे इल्जाम है कि आपने दोनों पार्टियों से रकम पकड़ ली है, ये किस हद तक ठीक है? फैसला करने के लिए। फैसला आपने करना, फैसला जज साहब ने करना। अच्छा मैं आपसे एक अर्ज करूं, आप मेरे यहाँ कानून बदल चुका है। अब अगर एक लड़की जाके अदालत में सिर्फ केस दायर करके बयान दे दे कि मैंने इसके साथ नहीं बसना पहली तारीख पे, जी, जी। तो फर्ज है जज को कि वो तलाक अनाउंस करे। आप किस चीज के इनको खपा रहे हैं? मैं खपा रहा हूँ? हाँ क्या मतलब? अदालत खपा रही है मुझे। अदालत कैसे खपा रही है? वो इसके बयान नहीं सुन रही, मैं दे रहा हूँ, वो बयान नहीं सुन रही, मैं क्या करूँ? ओए नहीं, आप पता नहीं किस अदालत में जा रहे हैं, फैमिली कोर्ट में। इनके बयान नहीं डाल रहे हैं, मैं क्या करूँ? आपको पता नहीं है? जो प्राइवेट पर्सनल मामला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ शायद की मुराद पर्सनल से है जी। पर्सनल मामला है, तो पर्सनल मामला फैमिली कोर्ट में जाता है ना, लड़की की तरफ से दरखास्त होती है, शौहर जवाब देता है, अदालत पे फर्ज है पहली पेशी पे लड़की अगर कह दे मैंने इसके साथ नहीं बसना, उससे तलाक देनी। आप किस पे लटका रहे हैं? ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਭਾਜੀ? ना जनाब, मैं सिर्फ इन्हें सदका देना। देखिए आप कोई गलत अल्फाज बोल रहे हैं मेरे साथ। वकील जो होता है वो ऑफिसर एट लॉ होता है। मैं हाँ वही लॉ हूँ, मैं लॉ हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਚੜੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਾ ਨੋਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਨੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਆਪ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਵੇਖ ਮਾਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। बल्कि ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ। खर्चा तो मैं उन्होंने दे ही देंगा, तेन तो मैं किसी बुलडोजर थल्ले देंगा। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ। ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਿਓ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਭਿਓ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚ ਕਰੇਲੇ ਭਿਓ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। सर सिर्फ ओदी फेवर वास्ते जनाब। वो क्यों बेटा? सारी जिंदगी पीत नहीं निकलेगी। अच्छा ठीक है। कभी कोई फिंसी नहीं होएगी जनाब, शुगर ते कंट्रोल रहेगा। अच्छा ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ? ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? यार तू एडा तलफंडे है, तेरी भैन है। सुलह नहीं हो सकती बेटी? नहीं जी मैं नहीं करनी। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਰ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੱਤੂ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। बेटा ये ए मियां बीवी एक हो सकते ने, विचों कार्बन पेपर निकल जाए। अच्छा, और साला यही रहेगा फिर भी? हाँ ये बरादरी ला यही है। देखिए बहारी साहब, मैं अब बात करूं आपसे, मैं बड़े बड़े खानदानी सियासी लोगों का वकील रहा हूं। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਧੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इंडिया और पाकिस्तान दरियाओं का केस मैं लड़ रहा हूँ। ਜੀ ਸਰ आपको पता नहीं? ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ये जो रिकॉर्डिंग है ये केस मैं लड़ रहा हूँ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਗੀ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। बादशाह डैम का केस भी मेरे पास है। ਵਾਕਈ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚੂਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਠੋਕਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਜੀ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ,
ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਾਤੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਵੱਟ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਨੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। आप मुझे बताइए, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜਨ क्यों करते हो? कोट छोटा पाए। मैं झूठे चपेड़ा मारेंगी यहो जी तुम। देखें पहले भी बंदे ने आपने चपेड़े मारी मुझे, ठीक है। अब हाथ हौला रखें, ये हाथ जल गया तो मेरा जुम्मा नहीं है। अच्छा वकील साहब, ये आपको जो चपेड़े पड़ी ये अदालत में पड़ी कि अदालत के बाहर? नहीं, बाहर आके मारी है। बाहर आके मारी। जज साहब ने तो नहीं देखी? नहीं, और टिक्की वाला कौन है उसके साथ। अच्छा रूड़ी ते अग लगी होवे ना, सड़िया बूट वकील वर्गा लभदा हुंदा। देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझे खुशी के साथ पैसे दिए। ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਐਕਸਰੇ ਵਿਖਾਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ। देखिए मैं लिबर्टी पॉइंट पे आपसे बात कर रहा हूँ। ਲਿਬੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਓਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਿੱਕੜ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ? ਅਦੇ ਖੁਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਵੇਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇ को तलाक मंगन दिया, भैन मेरे नाल विआही हूं। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ। नाज़रीन, बातें बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मुझे हुक्म मिला है कि एक छोटा सा वक्फा लेना। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा बेटा, अगली खबर क्या है जो आपके पास है? खबर है कि इंसानी नफ्सियात पर तहकीक करते एक प्रोफेसर ने वहशत, तन्हाई और उदासी को तमानियत की बुनियाद करार दे दिया। वैसे भी मैं इस खबर को समझ नहीं सका। एक फ्रांसीसी मुफक्कर, एक पिरेंदलो, हाँ। उनकी एक किताब है द 6 कैरेक्टर्स जी। तो वो उसमें बयान करते हैं कि खुशी को हम अपना हक समझकर कबूल कर लेते हैं, हाँ। जबकि गम हाँ। हमको सवाल उठाने पर मजबूर करता है। और कायनात की हयात के लिए जरूरी है कि सवाल उठाए जाएं। ठीक है। और इसीलिए कोई ना कोई कॉस्मिक मैकेनिज्म ऐसा है जो हमें गम देता रहता है ताकि हम जिंदगी को चलाते रहें। ठीक है। आसिफ साहब, जब आप अमेरिका में थे और आप पे मुकदमा चल रहा था स्विट्जरलैंड में, तो आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा कि आपको डिमेंशिया है, कि आपको कुछ बात याद नहीं रहती। तो आपका हाफजा वापस कैसे आया? देखिए मुझे डिमेंशिया नहीं था, हाँ। मुझे निमोनिया था। वो गलती से ना, आप जैसा ही वकील था उसने गलती कर दी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਵਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਨਹਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਰਿਹਾ। वैसे ये बात सही है, कभी कभी वाकई तन्हाई में रहने का दिल चाहता है। ਇਹ ਬੜਾ ਤਨਹਾਈ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜੀ। 11 ਸਾਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ ਜੇ। और 5 साल सदर रहे ने घरदियां नूं नहीं मिले जी। भाई बहुत ही फिटे मुंह। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਤਨਹਾਈ। इस तन्हाई में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, शायरी, मौसीकी, इसने मुझे बड़ा कुछ सिखाया। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਤਨਹਾਈ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਤਨਹਾਈ ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी, आप ही ईटा लियाउंदे सन, आप ही मजदूरी करन डे हुंदे सन, आप ही पैसे देन डे हुंदे सन। ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਏ ਸਹੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। और मैं अल्लाह वजहुल बसीरत ये कह सकता हूँ कि इन्हें तन्हाई का मतलब नहीं पता। ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਜਹੁਲ ਬਸੀਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੁਬਹ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। बुखारी साहब एक खबर मेरे लिए पड़ी गई सी। बुखारी साहब, उदासी भी किसी ਨੂੰ पसंद हो सकती। उदासी ना हो तो खुशी का क्या तसव्वुर। हाँ, जराबे ना हो तो तस्मों का क्या तस्वर। वाह वाह वाह। कमीज ना हो तो पजामे का क्या तसव्वुर। चटनी ना हो तो समोसे का क्या तस्वर। हा। बहनोई ना हो तो साले का क्या तसव्वुर। खोता ना हो तो चारे का क्या तस्वर। कमीशन ना हो तो हुक्मरानी का क्या तस्वर। तू ना हो तो लानत का क्या तस्वर। बुखारी साहब ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਰਲਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ ਬੱਸ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ। औरला लगदा बकरी सारी खा गया, पूछल बाहर रह गई है। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੇ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਚਿਮਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। और चाचा जी बोलोगे ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਲੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਧੀ ਕੋਆਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖੀਰ ਰੱਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਲਿਖ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਨੰਬਰ ਗਟਰ ਬੰਦ। सुकून गम में है, खुशी में नहीं। ਉਹ ਤੂੰ ਚਰਚ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾਮਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਿੱਲੋ ਜੁਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਦੜ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗਾ। खुशी आरजी है, गम दायमी है।
गम में डूब जाओ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡੂਬ ਜਾਓ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਚਾਮ ਚੜਕ ਦਾ ਸੌਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬੋ ਹੋਈ। ये सब खुशी के मारे हैं। ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ हैं। हम गम के बंजारे हैं। ये कीड़े मकोड़े सब तुम्हारे हैं। इन गमों को गले से लगा लो, अपनी रूह में उतार लो। और चुप कर जा इब्ने रुश्त दिए बकरीए। ओ उमर ख्याम दे थोड़े चुप कर जा। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗਮ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਹਾ डिफेंस तो इन्हें चित्र खाते ने जी। ਉਹ ਕਿਉਂ? एक बंदे ने 9 करोड़ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਬ ਹੀ ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਝੀਲ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਘਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਆਂ ਚਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। वैसे साहब आप ये जो गहराई में जा रहे हैं, ये अपनी औलाद के साथ क्यों नहीं करते? इस स्टूडेंट के साथ क्यों कर रहे हैं आप ये? क्या कर रहा हूं मैं? यानी उसको गम में शामिल कर रहे हैं, तन्हाई में शामिल कर रहे हैं। ये घर शादीशुदा, आप ये बीवी पे प्रैक्टिस क्यों नहीं करते आप? ਉਹ ਇੱਥੇ आप ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ नहीं। ਬਣ ਗਿਆ, 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਐਡਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਏ 버ਗਰ 'ਚ ਮੱਝ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫਰੂਟ ਕੇਕ ਟੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਾਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫਐਲ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੀਮ ਰੋਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਣਵਈਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਹੈਲਨ। और कुछ बोलो, कामों की थी बाबरा शरीफ। जी बेटी, आपको कैसे हुई ये बीमारी? मैं एक पेंटर हूँ, पेंटिंग करती हूँ। ਤੇ ਪੇਂਟਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? कैनवस पे ऐसे कलर बिखेरती हूँ, देखने वाले दंग रह जाते हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਨ। लेकिन मैं मुतमईन नहीं, मेरे पास वो गम नहीं है जो मेरी तस्वीर को मुकम्मल करते। ਤੈਨੂੰ ਗਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਕਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਵੇ, ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। काश मुझे ऐसा गम मिल जाए जो मेरे तख्लीकी शौर को तस्वीर के कालब में ढाल दे। ਏਡੀ ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜੀ। मैं अधूरी हूँ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਲਵਾ ਲੈ। काश कोई मुझे मुकम्मल कर दे, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ताकि मैं उस तस्वीर के रंगों को, उसकी रानायत को उंगलियों की पोरों से रूह के निहा खानों में उतरता देख सकूं। ਉਹ ਚੱਲ ਉੱਠੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਜੰਤੀ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਆ ਗਈ। प्रोग्राम कितना भी अच्छा हो, मेहमान कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन हर प्रोग्राम का एक वक्त होता है। अब मुझे फिर इशारा हुआ है कि इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज।